پہنچا دیتا ہے۔ میں آپ سے پوچھوں، جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے تھے اس زمانے کے کیسر کا نام کیا تھا؟ اس وقت کی سپر طاقت کا حکمران، اس وقت رومن امپائر دنیا کی سپر طاقت تھی، اس کا حکمران، اس کا نام کیا تھا؟ تو شاید اس مجلس میں 2 4 10 لوگ ہوں جو مجھے بتا پائے کہ کیسر روم کا جب میرے حضور تشریف لائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام یہ تھا۔ چلو میں پوچھتا ہوں، جس وقت حضور تشریف لائے اس دور کے خاقان کا نام کیا تھا؟ شاید یہ بھی کوئی نہ بتا سکے۔ اس بھری بزم میں پوچھتا ہوں، جس زمانے میں جلوہ گری ہوئی تھی میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا؟ جو اس دور کی دوسری سپر طاقت تھی، پرشین امپائر، 3150 سال ایران پہ حکومت کرنے والا خاندان۔ لیکن شاید چند لوگ ہوں گے جو مجھے کسرا کا نام بتا سکے، تھوڑے لوگ ہوں گے جو مجھے کیسر کا نام بتا سکے، انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں وہ جو مجھے خاقان کا نام بتا سکے۔ اور اگر میں آپ میں سے سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ یار کیسر کا نام تو دنیا جانتی نہیں ہے، کسرا کا نام تو زمانہ بھول گیا، خاقان کا نام تو گلدستہ تاکہ نسیاں بن گیا، لیکن بلال کا نام آج بھی روحوں پہ لکھا ہے، دلوں میں لکھا ہے، کلیجوں میں دھڑک رہا ہے۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ تو یہ ذرہ نواز عشق ہے جس نے پستیوں سے بلال حبشی کو اٹھایا اور اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختمی المرتبت، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جان، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتیمائے دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوائے صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز و مکرم سامعین، حاضرین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ سالانہ محبت رسول کانفرنس کا انعقاد ہے۔ ادارۃ المصطفیٰ حلقہ ڈڈیال کی جانب سے منعقدہ اس تقریب میں آپ سب لوگوں کو تشریف لانے پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور اللہ کے حضور ہم اجر کا سوال لیے حاضر ہیں۔ لمحہ لمحہ مستجاب کیا جائے اور اللہ ہمیں حب رسول سے سرشار فرمائے، باطن روشن کرے، اور محبت کے جو تقاضے ہیں ان کو نبھانے کی توفیق ارزانی ہو۔ محبت کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس سے ہم ناآشنا ہوں، جب سے ہوش سنبھالا ہے یہ لفظ سنتے آئے ہیں۔ محبت ہے کیا؟ ادبا نے، سخنوروں نے، حکماء نے، علماء نے، اہل لغت نے، اہل زبان نے اس پر بہت کچھ کہا۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ ایسی کیفیت قلب کا نام ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے اختیار کو کسی کے لیے ترک کر دینا اور پھر اس کی چاہت کے مطابق زندگی بسر کرنے کو محبت کہا جاتا ہے۔
محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ جب محبت ہو جائے، نس نس میں سمو جائے، پھر جدھر دیکھو جلوے یار کے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ محبت کیفیت باطن کا نام ہے، کسی کے لیے اپنے اختیارات کو ترک کر دینے کا نام ہے، اپنی خواہشیں، آرزوئیں، تمنائیں کسی کے لیے قربان کر دینے کا نام ہے۔ محبت کسی کے لیے اپنی تمام خواہشات کو نثار کرنا اور اسے ترجیح دینا اور اس کے لیے ہر لمحہ مستعد اور فعال رہنا ہے۔ محبت کسی سے کیوں کی جاتی ہے اور کسی سے محبت کرنا کیوں ضروری ہے؟ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب سینے میں دھڑکتا ہوا دل موجود ہے تو یہ ممکن نہیں ہے دل ہو اور دل بر نہ ہو۔ غالب نے کہا تھا، غم اگرچہ جاں گسل ہے، پہ کیا بچیں کہ دل ہے۔ غم عشق اگر نہ ہوتا، غم روزگار ہوتا۔ دل کا اٹکاؤ تو کہیں ہوگا، دل کا لگاؤ تو کہیں ہوگا۔ جب دل ہے تو آرزو کا جہاں بھی آباد ہوگا، جب دل ہے تو انتظار کی گھاتیں بھی ہوں گی، جب دل ہے تو پیچ و تاب بھی ہوگا، اضطراب بھی ہوگا، التہاب بھی ہوگا، رت جگے بھی ہوگے، سسکیاں بھی ہوں گی، آہیں بھی ہوں گی، دردناک نالے بھی ہوں گے، کسی کا انتظار بھی ہوگا۔ ہجر کی آرزوؤں میں، وصل کی آرزو میں اور ہجر کی جلن میں زندگی کی راہیں بسر ہوتی چلی جائیں گی، چونکہ دل رکھتے ہیں۔ تو جب دل ہے تو پھر دل بھر کی بھی ضرورت ہے۔ اب جب یہ طے ہوا کہ اس دل کا لگاؤ، اس دل کا اٹکاؤ اور اس دل کا کسی کے ساتھ تعلق اور ربط لازم ہے، تو پھر محبت اس سے کی جائے جو محبت نبھانے اور محبت کے بدلے اور محبت کی صورت میں وفا کا ریت نبھانا جانتا ہو۔ چونکہ ہم محبت کسی سے کریں اور وہ آگے سے اس کا قدردان نہ ہو تو پھر بہت صدمہ اور دکھ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کسی کے لیے قربان کر دی، لیکن اس نے مجھے آگے سے کیا دیا۔ ایک گاڑی کے پیچھے لکھا تھا صنم بے وفا، تو میں نے دوستوں سے کہا کہ یہ کیا لکھا ہے، تو کہنے لگے آپ بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ ہمیں بتائیے یہ کیا ہے۔ میں نے کہا یہ تحریری احتجاج ہے، کسی نے کسی سے پیار کیا ہوگا، بے وفائی کا داغ سینے پہ لیے اب اپنے اندر کی آتش غیظ و غضب کا اظہار یوں تحریراً کر رہا ہے۔ میں نے کہا صاحب تو نے اس سے پیار کیا جس نے تجھ سے بے وفائی کر دی، میں تجھے اس چوکھٹ پہ لے چلوں جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے۔ جب محبت کرنی ہی ہے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں، محبت کے بغیر دل کا گزارا ہی نہیں، تو پھر محبت اس سے کرو جو محبت کی ریت نبھانا جانتا ہو۔ اچھا، ایک محبت وہ ہوتی ہے جو انسان کو، اچھے بھلے انسان کو نکما کر کے رکھ دیتی ہے، اس کی صلاحیتیں زنگ آلود ہو جاتی ہیں، ہوش مند انسان مجنوں بن جاتا ہے۔ غالب نے اسی محبت کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ کہتا ہم اچھے بھلے انسان تھے لیکن محبت نے ہمارے پلے کچھ نہیں چھوڑا۔ اور میر تقی میر نے کہا تھا کہ پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ ایک وہ محبت ہے جو میسر عزت بھی برباد کر دیتی ہے اور اچھے بھلے انسان کو نکما کر کے رکھ دیتی ہے۔ لیکن آج کے اس اجتماع میں جس محبت کی کہانی ہم چھیڑے بیٹھے ہیں، یہ نکما نہیں کرتی، یہ بلال کو پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتی۔ یہ عزت نواز عشق ہے، یہ ذرہ نواز محبت ہے، یہ پستیوں سے اٹھا کر اوج ثریا تک پہنچا دیتا ہے۔ میں آپ سے پوچھوں، جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے تھے، اس زمانے کے کیسر کا نام کیا تھا؟ اس وقت کی سپر طاقت کا حکمران
اس وقت رومن امپائر دنیا کی سپر طاقت تھی، اس کا حکمران، اس کا نام کیا تھا؟ تو شاید اس مجلس میں 2 4 10 لوگ ہوں جو مجھے بتا پائے کہ کیسر روم کا جب میرے حضور تشریف لائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام یہ تھا۔ چلو میں پوچھتا ہوں، جس وقت حضور تشریف لائے اس دور کے خاقان کا نام کیا تھا؟ شاید یہ بھی کوئی نہ بتا سکے۔ اس بھری بزم میں پوچھتا ہوں، جس زمانے میں جلوہ گری ہوئی تھی میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا؟ جو اس دور کی دوسری سپر طاقت تھی، پرشین امپائر، 3150 سال ایران پہ حکومت کرنے والا خاندان۔ لیکن شاید چند لوگ ہوں گے جو مجھے کسرا کا نام بتا سکیں، تھوڑے لوگ ہوں گے جو مجھے کیسر کا نام بتا سکیں، انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں وہ جو مجھے خاقان کا نام بتا سکیں۔ اور اگر میں آپ میں سے سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ یار کیسر کا نام تو دنیا جانتی نہیں ہے، کسرا کا نام تو زمانہ بھول گیا، خاقان کا نام تو گلدستہ تاکہ نسیاں بن گیا، لیکن بلال کا نام آج بھی روحوں پہ لکھا ہے، دلوں میں لکھا ہے، کلیجوں میں دھڑک رہا ہے۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ تو یہ ذرہ نواز عشق ہے جس نے پستیوں سے بلال حبشی کو اٹھایا اور اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ ٹھیک کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔ میں اور آپ دیکھیں، ہم کوئی ایسی چیز تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا ہے، کوئی ایسی عادت اٹھائے پھر رہے ہیں، کوئی ایسی رسم اٹھائے پھر رہے ہیں، کوئی ایسا رویہ اٹھائے پھر رہے ہیں، کوئی ایسا انداز گفتگو اٹھائے پھر رہے ہیں جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔ آئیے میں اور آپ اپنا جائزہ لیں۔ محبت ہم سے تقاضا کرتی ہے، محبت خالی دعوے کا نام نہیں ہے، محبت عمل مانگتی ہے۔ عاشق ہر کوئی آکھے پر عاشق بنتا مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا بھر کے۔ جس سے دعوی محبت کیا ہے اگر اس کی اداؤں کو نہیں اپنائیں گے تو وہ دعوی محبت کس طرح تکمیل پذیر ہوگا؟ تو محبت رسول کے عنوان سے منعقدہ اس تقریب میں آنے والوں، آؤ عزم کریں کہ اپنی ساری زندگی حضور کے نام لگا دیں گے، جئیں گے تو ان کے لیے، مریں گے تو ان کے لیے، ان کی ایک ایک ادا کو اختیار کریں گے، ان کے طرز معاشرت کو اختیار کریں گے، ان کے بتلائے ہوئے اسلوب کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ وہ کاروبار ہو، وہ شادی ہو، وہ غم کا موقع ہو، وہ خوشی کا موقع ہو، وہ امور سیاست ہو، وہ انداز معاشرت ہو، کچھ بھی ہو، وہ وضع قطع ہو، وہ طرز زندگی ہو، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، کہ دور سے ہمیں کوئی دیکھے تو پکارے یہ حضور کا غلام آ رہا ہے، اور اگر اس کے نیڑے ہوں تو اس کو پھر بھی پتہ چلے کہ یہ واقعی حضور کا غلام تھا، اس کا ظاہر باطن بتا رہا ہے کہ یہ نوکر حضور کا تھا۔ باقی زندگی ہم اپنی خواہش سے گزاریں، اور کبھی جز وقتی فرصت کے اندر ہم محبت کا اظہار کر دیں، نعرے بھی لگا دیں، عقیدتوں کا اظہار بھی کر دیں، وہ ایک امر آخر ہے۔ لیکن محبت جز وقتی نہیں ہے، محبت ہمہ وقتی ہے۔ وہ جب دل میں سمو جاتی ہے تو اعضاء و جوارح بتاتے ہیں یہ کون کس سے محبت کرتا ہے۔ تو ہمارے رنگ ڈھنگ بتائیں، ہمارا انداز زندگی بتائیں کہ ہم حضور سے پیار کرتے اور بے پناہ پیار کرتے ہیں، اور یہ پیار ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری کی ضمانت ہے۔ خوش نصیب لوگوں، آپ حضور علیہ السلام کی غلامی اور حضور علیہ السلام کی نوکری کا اعزاز پائے ہوئے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب کرے اور اپنی عنایتوں کا حظ وافر نصیب کرے۔ حضور نے 3 چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، خوشبو، منکوحہ عورتیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ اپنے بدن کو ستھرا رکھنا، خوشبو لگانا، اللہ اکبر، یہ حضور نے بتایا اور فرمایا کہ النساء، خواتین، اپنی بیویوں سے، منکوحہ عورتوں سے ٹوٹ کے پیار کیا جائے تاکہ خیال نہ بھٹکے، سوچوں میں آوارگی پیدا نہ ہو اور گھر کا ماحول خوبصورت ہو۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ الصلاۃ، نماز۔ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے سونے سے پہلے 5 انگلیاں بھی گن لیا کرو اور 5 نمازیں بھی گن لیا کرو۔ اگر نمازیں پوری ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو،
خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو 5 گانا سجدے کی توفیق ملتی ہے، ورنہ صبح چڑیاں بھی رب کی تسبیح بول رہی ہوتی. وہ کتنا بد نصیب ہوتا ہے جو نیند کے خراٹوں میں ہوتا ہے. جب پرندے چہچہا کر کے تقدیس کے ترانے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اشرف المخلوقات اگر غفلت کی نیند سویا ہو تو افسوس ہے اس کے اوپر، تف ہے اس کے اوپر کہ وہ گھڑیاں ضائع کر دے. جب پرندے بھی تقدیس کے ترانے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور تسبیح رب کی بول رہے ہوتے ہیں، جب مچھلیاں بھی پانی میں رب کی تقدیس کے ترانے پڑھ رہی ہوتی ہیں، جب اشیاء بھی جھوم جھوم کے رب کی تقدیس کے ترانے گا رہے ہوتے ہیں، تو اشرف المخلوقات اور دین کے خراٹوں میں ہو تو یہ کتنی بد نصیبی. میرے والد گرامی علیہ رحمہ سے کسی نے کہا حضرت نماز پڑھنا چاہتا ہوں لیکن کیا کروں جاگ نہیں آتی. تو فرمانے لگے اگر ارادہ پکا ہو تو نیند نہیں آتی. تم کہتے ہو جاگ نہیں آتی، اگر تمہارا ارادہ عزم پکا ہے تو نیند نہیں آتی، بار بار اٹھتے ہیں کہیں نماز نہ چلی جائے. یہ تو آپ صبح کچہری جانا ہو تو جاگ آ جاتی ہے، صبح سبزی منڈی جانا ہو تو جاگ آ جاتی ہے، نماز کے لیے جاگ نہیں آتی. کہا نہیں ارادہ ہی پختہ نہیں. اے بلبل شوریدہ تیرا نغمہ خام ہے ابھی، اے بلبل شوریدہ تیرا نغمہ خام ہے ابھی، اپنے سینے میں کچھ اور دیر سے تھام ابھی تیری محبت کچی ابھی پختہ نہیں ہوئی. اگر پختہ ہوگی تو کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. کسی نے کہا جی نماز تو پڑھنا چاہتا ہوں میرے کپڑے پاک نہیں رہتے. بے نمازی کی یہ بہت بڑا بہانہ ہوتا ہے، کپڑے ہی پاک نہیں رہتے. تو بزرگ فرمانے لگے تو اس کے حضور جھکنا تو سیکھ، وہ کپڑے بھی پاک کر دے گا، دل بھی پاک کر دے گا، ستھرائیاں دے گا، پاکیزگیاں دے دے گا. کتنا مصفہ شخص ہوتا ہے جس کو 5 گانا سجدے کی توفیق رب دے. اور وہ کتنا بدبخت ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں میں نہیں پڑھتا نماز، اور تو کون ہے نہ پڑھنے والا؟ رب بلاتا ہی نہیں اپنی دہلیز. وہ لاہور کسی زمانے میں بڑی چہل پہل ہوتی تھی ریلوے اسٹیشن کے اوپر، تو وہاں باہر نکلتے ہوئے نوری مسجد ہے. تو ٹرین کچھ لیٹ ہو گئی تو سامان اٹھا کر کے کلی لے کے آ رہا تھا، تو اس نے مغلور روڈ پہ جانا تھا. تو راستے میں نوری مسجد پڑتی ہے، تو وہاں اس نے کہا صاحب سے کہ بابو اگر تم کہو تو میری نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے، تو یہ مسجد راستے میں ہے تو نماز پڑھ لو. اس نے کہا پڑھ لو. سامان رکھا اور نماز پڑھنے لگا. بابا جی کی عادت تھی کہ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے تھے، تو وقت تھوڑا زیادہ لگ گیا. تو وہ بابو جو مالک تھا سامان کا، تو وہ بار بار وہ جوتوں والی جگہ پہ آ کے اندر جھانک کے دیکھتا ہے. اور بابا جی ابھی رکوع میں ہیں، ابھی قیام میں ہیں، ابھی سجدے میں ہیں، ابھی تشہد میں ہیں. خیر بابا جی نے سلام کیا تو تسبیحات فاطمہ پڑھنے لگے. تو اب اس کو بڑا غصہ آیا، پہلے بڑا وقت ہو گیا، تو اندر کر کے منہ وہاں ٹوٹیوں والی جگہ پہ یا وہ جوتوں والی جگہ پہ کھڑے ہو گئے. تو اپنے پنجابی لہجے میں کہتا ہے بابا آ بھی جا تینوں کیڑی شے باہر نہیں آن دیندی. تو بابے نے مسکرا کے کیا پتر جڑی تینوں اندر نہیں آن دیندی. تو بندہ سمجھتا ہے میں نہیں جاتا. نہیں تو کون ہے نہ جانے والا؟ وہ بلا ہی نہیں رہا. تو 5 گانا نماز اپنی زندگی میں اتار لو. اپنے بچوں کو خوگر بناؤ نماز کا، اپنی بیوی کو خوگر بناؤ نماز کا. نماز کے بغیر چارہ نہیں ہے. قیامت کے دن لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، بڑے بڑے دنیا کے اوپر اچھے کام کرنے والے بھی. اور کچھ لوگ انہیں حیرت سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر. قرآن اٹھائیے، وہ تم بھی جہنم میں جا رہے ہو، کیا ہوا تمہیں؟ تو وہ جواب کیا دیں گے؟ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. آج جہنم میں جانے کا سبب یہ ہوا کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. تو آئیے پیشانیوں کو رب کے حضور سجدہ ریزی کے لیے خوگر بنا لیں. 5 گانا نماز شعوراً اپنی زندگی میں داخل کر لیجیے. کبھی نماز قضا نہ ہو. آج ہم جس امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرتے ہیں ان کا سر کٹ گیا لیکن نماز قضا نہیں ہونے پائی. 5 گانا نماز شعور زندگی ہے. 5 گانا نماز رب کے ساتھ جڑاؤ ہے. حضور کی محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہے جو حضور کا محب ہوگا نماز چھوڑ نہیں سکتا، نماز ترک نہیں کر سکتا. ہم حضور کے نام پر ساری رات جھنڈیاں لگا لیتے ہیں، گلیاں صاف کر لیتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں. تو اگر نماز کا وقت آیا ہم نے کہا نہیں ہم یہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہ اپنی خواہش کی محبت ہے، پھر یہ اپنی مرضی کی محبت ہے. جس محبوب نے بتایا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. حضور علیہ السلام کو 50 نمازیں دی گئی تھی، 50 نمازیں. وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کا تجربہ رکھتا ہوں، امت کا گہرا ڈاٹا تجربہ ہے مجھے، یہ 50 نہیں پڑھ سکیں گے. تخفیف کی درخواست کیجیے. گئے
5 نمازیں معاف ہوئی. پھر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا, پھر گئے, پھر آئے, 9 مرتبہ گئے, رہی 5 گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک بار اور جائیے, تو فرمایا مجھے رب سے حیا آتی ہے. 5 رہ گئی, اور اللہ کی عادت یہ ہر بار 5 کی معافی ہوتی ہے. اب جاؤں گا تو 5 بھی معاف ہو جائیں گے. میری امت اتنی نکمی تو نہیں کہ 5 ہی نہ پڑھ سکے. تو کیا ہم نے یہ ثابت کرنا کہ ہم بہت نکمے ہیں؟ تو 5 گانا نماز اپنی زندگی میں داخل کر لیجئے. یہ محبت رسول کا تقاضا ہے, یہ عشق رسول کا تقاضا ہے, یہ حب رسول کا تقاضا ہے. عاشق رسول ہونے کے لیے نماز یہ پہلی شرط ہے. اگر نماز نہیں ہے تو میں اور آپ عاشق رسول نہیں ہیں, ہم محض زبان سے دعویٰ رکھتے ہیں. 5 گانا نماز اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے. یہ میرے لیے اور آپ کے لیے آج کی اس کانفرنس کا اتنا سبق ہی کافی ہے. اور ابھی سلام کے 1-2 اشعار کے بعد دعا ہوتی ہے, اور یہی نماز عشاء جماعت سے ادا کی جائے گی. اس کے بعد آپ کو اجازت. میرے لیے دعا کرنا, میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پوری امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. سلام بحضور علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات رحمتوں کے تاج والے, دو جہاں کے راج والے, عرش کی معراج والے, عاصیوں کی ناج. یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ.